اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انہوں نے کہا، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ قال یہ ایک مذکر غائب کے لیے یہ صیغہ آتا ہے، ایک واحد مذکر غائب کے لیے۔ قال انہوں نے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اور جب اس صیغے کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ واو کا اضافہ ہو جائے، واو الف کا، تو وہ پھر جمع مذکر کا بن جاتا ہے لفظ۔ تو یہ ہے قال، یعنی انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ قال انہوں نے کہا، انی بے شک میں، لیحزننی، لیحزن مجھے، لیحزن غمگین کرتا ہے، حزن سے ہے یحزن، یہ ضرور غمگین کرتا ہے، نی مجھے، لیحزن یہ مجھے ضرور غمگین کرتا ہے، ان تذہبو، ان یہ کہ تذہبو تم لے جاؤ، بھی ہی اسے۔ قال انی لیحزننی ان تذہبوا بھی، انہوں نے کہا مجھے بے شک یہ خیال غمگین کرتا ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وَأَخَافُ اور مجھے ڈر ہے، این یہ کہ یأکلا کھا لے ہو اسے، الذئب بھیڑیا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذئب اور مجھے اس کا ڈر ہے کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ اور تم ہو عنہ اس سے غافلون غافل، وَأَنْتُمْ عنہ غافلون اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدشات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، اس کا بھی اس میں اشارتاً کنایتاً ذکر ہے، اور جو ان کا خدشہ تھا اس کا بھی ذکر ہے، کیونکہ پچھلی دو آیتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان سے حسد کرتے تھے، وہ ان کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہ آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم بس کھائیں پیئیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ تو یہاں اس آیت میں فرمایا، قال انی لیحزننی ان تذہبوا بی، حضرت یعقوب علیہ السلام بولے بے شک مجھے یہ ضرور غمگین کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی یہ ان کی ایک پدری محبت، شفقت، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ والدین کو اپنی اولاد سے کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے فطری ایک امر ہے، اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی جدائی غمگین کرے گی، کیونکہ وہ ان سے شدید محبت کرتے تھے۔ پھر آگے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ مجھے یہ خوف ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس کے غافل ہوگے۔ اب اس کی دو تین توجیحات ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ لفظ بولے۔ پہلا یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی اونچی جگہ پر ہیں اور نیچی جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور 10 بھیڑیوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، 10 بھیڑیوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے جو انہیں چیر پھاڑ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اچانک زمین شق ہوتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام زمین میں چلے جاتے ہیں، 3 دن تک وہ وہاں چھپے رہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس سے بھیڑیا کھا جائے۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ جو ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اسے بھی جانتے تھے، لہٰذا بیڑیا کہہ کر انہوں نے کنایتاً اشارہ کیا ہے ان کے بھائیوں کی طرف کہ تم چونکہ ان سے حسد کرنے والے ہو، ان سے بغض رکھنے والے ہو، تو کوئی بعید نہیں کہ تم اسے قتل کر دو۔ تو انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا۔ آگے انہوں نے جواب دیا سورہ یوسف آیت نمبر 14 میں، وہ کہتے ہیں
قالو وہ بولے لئن اگر اکلہ اکلا کھا لیا ہو اسے الذئب بھیڑیے نے، قالو لئن اکلہ الذئب وہ بولے اگر اسے کسی بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن حالانکہ ہم ہیں عصبۃ ایک قوی جماعت، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، ہمارا ایک گروہ ہے، انا پھر ہم اذن تب لخاسرون نکارہ ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اب ان کے بھائیوں کا جواب سنیے، کیونکہ وہ مکر و فریب پر تلے ہوئے تھے۔ شیطان جب کسی انسان پر حاوی ہو جاتا ہے تو اسے اچھائی اور برائی کی تمیز بھول جاتی ہے، خیر کیا ہے شر کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، انسان وہ تمیز کھو دیتا ہے۔ تو یہی حال برادران یوسف کا ہوا، وہ ایسے حسد میں گرفتار ہوئے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز بھول گئے، اپنے والد کا ادب و احترام بھول گئے، نبوی جو ادب و احترام ہے عظمت ہے اس کو بھول گئے۔ تو یہاں پھر انہوں نے جھوٹ بولا، کہنے لگے قالوا لئن اکلہ الذئب کہ اگر اسے کسی بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن عصبہ حالانکہ ہم بڑی جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون پھر تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ یعنی کہتے ہیں ہم ایک قوی جماعت ہیں، ہمارا لوگوں پر خوف ہے، ہم مضبوط جماعت ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا اسے کیسے کھا سکتا ہے؟ اگر اسے کسی بھیڑیے نے کھا لیا تو پھر تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو یہ 10 بھائی ہو کر ایک اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکے، تو ہماری تو عزت حق میں مل جائے گی۔ اذا لخاسرون کا مطلب یہ ہے پھر تو ہم سارا اٹھانے والے ہوں گے کہ ہماری تو عزت حق میں مل جائے گی۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو ہم جو بھیڑ بکریاں لے کر جاتے ہیں چرانے کے لیے پھر ان کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ پھر اس والے سے بھی ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ یعنی اس طرح وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہلا رہے تھے۔ اور اس کے بعد ہے سورت یوسف آیت نمبر 15، اس میں ارشاد فرمایا فلما پھر جب ذہبو وہ لے گئے بھی اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، فلما ذہبو بھی پھر جب وہ اسے لے گئے، وَأَجْمَعُوا اور سب اکٹھے ہو گئے، سب متفق ہو گئے، این یہ کہ یجعلوہ یجعلو وہ ڈال دیں ہو اسے فی میں غیابت الطریق گہرائی میں الجب کنویں کی، این یجعلوہ فی غیابت الجب کہ اسے طریق کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، یعنی سب نے اتفاق کر لیا۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی، الیہ اس کی طرف، الیہ طرف ہی اس کے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، وَأَوْحَيْنَا الیہ اور ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ لَتُنَبِّئَنَّ لام زبر لا یہ تاکید کے لیے آتا ہے ضرور، یا آگے تنبئن یہ نون شد کے ساتھ یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، نون ثقیلہ اسے بولتے ہیں۔ لَتُنَبِّئَنَّ تم ضرور آگاہ کرو گے، تم ضرور خبر دو گے، ہم انہیں تم ضرور انہیں خبر دو گے، بِأَمْرِهِمْ بِأَمْرِ کام کے ہم ان کے ہاذا اس۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ تم پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور انہیں اس کام کی جو یہ کر رہے ہیں ان کی خبر دو گے، انہیں بتاؤ گے، وَهُمْ اور انہیں لا نہیں یشعرون شعور ہوگا، وَهُمْ لا یشعرون اور انہیں تمہارے بلند درجے کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ
جو ان کے بھائیوں نے سلوک کیا اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں تائید، مدد و نصرت حاصل ہوئی اس کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اسے لے گئے، یعنی انہوں نے بالآخر اپنے والد کو قائل کر لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی باتوں سے، مکر و فریب سے انہوں نے بیچ دیا کہ یہ اتنے ہیرہ بنتے ہیں تو چلو ان پر اعتماد کر لیتے ہیں، تو انہوں نے بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ انہیں کسی طریق کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں گے۔ میں نے غیابت الجب کا آپ کو بتایا تھا کہ غیابہ بولتے ہیں کہ گہرا کنواں ہو، گہرا کنواں ہوتا ہے وہاں نیچے طریقی ہوتی ہے، تو اس کنویں کا انہوں نے انتخاب کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکنے کا، معاذ اللہ، یعنی اتنی چھوٹی سی عمر میں 12-15 سال یا بچے کی عمر میں۔ تو پہلے تو وہ قتل پر آمادہ ہوئے، لیکن وہ جو ان کا بڑا بھائی جس کا نام تھا یہوذا، جس نے انہیں پہلے قائل کیا تھا کہ تم اسے قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں پھینک دینا، تو وہ پھر ان کے آرے آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے اسے قتل کیا تو پھر میں تمہارے عمل کے ساتھ نہیں ہوں، پھر میں تم سے بری ہوں، لہٰذا جو تم نے بات کا مجھ سے عہد کیا ہے کہ تم اسے کنویں میں پھینکو گے تو کنویں میں تم اسے پھینکو۔ تو انہوں نے پھر اپنے بھائی کی بات مان لی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک دیا، گہرے کنویں میں پھینک دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں انہوں نے کنویں کے اندر ایک پتھر کی پناہ لی، ایک پتھر تھا، تو وہاں وہ اس پتھر پر بیٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وہ رونے لگے اور اس میں پھر انہوں نے اللہ سے ندائیں بھی کی، مناجات بھی کی کہ یا اللہ تو جو پکار سننے والا ہے، تو حاضر ہے، غائب نہیں ہے، تو قریب ہے، دور نہیں ہے، تو غالب ہے، مغلوب نہیں، کیونکہ ان کی تربیت تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہوئی تھی، لہٰذا وہاں انہوں نے اس پریشانی کے عالم میں اپنے باپ، اپنے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی۔ پھر اس موقع پر اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی بھیجی جس کا اس آیت میں ذکر ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی۔ اب اس سے وحی سے مراد دو طرح کا معنی ہے، اس سے یا تو وحی نبوت مراد ہے یا اس وحی سے مراد الہام ہے، یعنی ان کے دل میں بات ڈال دی۔ کثیر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وحی نبوت ہے۔ پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بالغ فرد پر بھی وحی آ سکتی ہے؟ تو پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 15-17 سال تھی، وہ بالغ تھے، اس لیے ان کی طرف وحی آ گئی، اور بعض نے کہا کہ اگر ان کی عمر چھوٹی بھی ہو مگر اللہ تعالی نے ان کی عقل کامل کر دی تو اس لیے ان کی طرف وحی آ گئی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پنگورے میں بولنے لگے، کلام کرنے لگے، اللہ تعالی نے انہیں کلام کی یہ طاقت دے دی کہ انہوں نے پنگورے میں کلام کیا۔ تو اسی طرح کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی آ گئی، تو ایک اس کا یہ معنی ہے وحی کا معنی نبوت، اور دوسرا اس کا معنی الہام کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی، دل میں ان کے اللہ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی۔ قرآن میں اس پر بھی دلائل موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ خواتین کی طرف تو وحی نہیں ہوتی وحی نبوت، کیونکہ روئے زمین پر جتنے بھی جن کی طرف بھی نبوت جن کو عطا ہوئی ہے وہ مرد ہیں، عورت کوئی بھی نبی نہیں بنی۔
تو وہاں جو مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، اس سے مراد ہے الہام۔ اس لیے بعد مفسرین نے کہا یہاں مراد ہے الہام، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام کیا گیا، ان کے دل میں بات ڈالی گئی۔ کیا بات ڈالی گئی اور کیا وحی کی گئی، وہ آگے آ رہے ہیں، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کہ تم ضرور انہیں خبر دو گے، تم ضرور انہیں آگاہ کرو گے ان کے اس کام کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مستقبل کی خبر دے دی کہ انہوں نے، ان بھائیوں نے جو آپ کے خونی تعلق ہے، مگر حسد میں، اناد میں، شیطان کے پیچھے چل کر اتنے بھٹک گئے ہیں کہ آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جو خاص چنے ہوئے نفوس ہوتے ہیں، پاک نفوس، اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرتا، امتحان ان پر آتا ہے لیکن وہ امتحان سے گزر کر کندن بن جاتے ہیں۔ جس طرح وہ سونے کو، اس کو بٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا میل کچیل صاف ہو جائے، پھر وہ خالص کھرا سونا باہر نکل آتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں انہیں مشکلات، شدائد، تکالیف میں ڈالا جاتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربت کے منازل ہوتے ہیں وہ اس کے اہل بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو انہوں نے آپ کو ڈال دیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، ایک وقت آئے گا کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے آپ انہیں یہ بتا دیں گے۔ پھر ہم اسی سورہ یوسف میں پڑھیں گے کہ بالآخر وہ بھائی جب شام میں قحط پڑا تو وہ بھائی وہ بھاگے ہوئے، مصر میں قحط، تو وہ بھاگے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ وہ پہچانتے نہیں تھے مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا تھا۔ اور بالآخر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنی پہچان بھی ظاہر کر دی، اس وقت وہ نادم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مستقبل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابھی یہ اپنے عمل پر بڑے گمانڈ ہیں لیکن ایک دن انہیں پچھتاوا ہوگا، ایک دن پچھتائیں گے، ایک دن یہ پچھتائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 16، اس میں ارشاد فرمایا وَجَاءُوا، اور وہ آئے، اباہم، ابا باپ کے، ہم اپنے، عشاءً، رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے، یبکونا، روتے ہوئے، وَجَاءُوا اباہم عشاءً یبکون، اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے۔ اب یہ دیکھیے ان کا مکر و فریب دیکھیے، پہلے اپنے والد کے سامنے جھوٹ بولا، زبانی جھوٹ بولا، اب دیکھیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو پھر انہوں نے بظاہر جو اپنے شکل و صورت ہے وہ بھی مکارانہ طریقے سے رونے والی بنا لی، اپنے والد کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا بتانے کے لیے۔ تو فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور وہ اپنے باپ کے پاس آئے، عشاءً، رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے۔ رات کا وقت انہوں نے اس لیے چنا کہ دن کے وقت اگر آتے تو پھر گلی محلے میں گرد و نواح میں بھی پھیل جانا تھا، اور ممکن ہے کہ لوگ نکل جاتے دیکھیں کہ کس نے یہ کیا ہے، کہ کس نے یہ ماجرا کیا ہے، کس نے یہ کیا، بھیڑیے کے پیچھے جاتے۔ اس لیے انہوں نے رات کا کیا کہ ہم اپنے ابا جان سے کہہ دیں گے کہ ہم سارا دن انہیں ڈھونڈتے رہے ہیں تو رات کے وقت اب کوئی پیچھے بھی نہیں جائے گا، اس لیے وہ رات کے وقت آئے۔
اور یبکونا یعنی مکارانہ مکر و فریب کرتے ہوئے رونی صورت بنا کر ہے، رونی صورت بنا کر ہے. تو یہ انہوں نے دھوکہ دہی کی اپنے بھائی کے ساتھ. آگے کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائے، دنیا کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا کے زیب و زینت سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سچی سچی محبت اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.